بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل اردو لیب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دجال کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، لیکن ایک حدیث میں ہمیں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں بہت سارے ہنٹس دیے گئے ہیں۔ یہ حدیث ہم نے بار بار سنی ہوگی کہ ایک دن بھری محفل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا اور اس نے اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ 1 مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد سمندر نے آخر کار ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کھڑا کیا۔ بڑی کشتی ٹاک کر کے ہم چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے پر پہنچے اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کی مخلوق سے ہوئی جو بالکل کالا اور جسم پر بہت سارے بال تھے، اور اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ ہم نے اس سے پوچھا تم کیا چیز ہو، کیا مخلوق ہو؟ اس نے بولا مجھے چھوڑو، وہ ادھر ایک مندر ہے، وہاں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اندر ہم نے ایک شخص کو زنجیر میں بندھا ہوا دیکھا اور اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں کوئی فروٹ یا پھل وغیرہ ہے؟ ہم نے کہا ہاں بالکل، وہاں بہت سارے فروٹس پھل وغیرہ ہیں۔ اس نے کہا بہت جلد وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا لیک آف دا بریا کے بارے میں مجھے بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے یا کہ نہیں؟ ہم نے کہا ہاں بہت پانی ہے اس میں۔ تو پھر اس نے کہا بہت جلد یہ بھی خشک ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے کہا مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا ہے اس نے ابھی تک؟ ہم نے بتایا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کیا واقعی وہ یثرب مدینہ میں آ چکا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے کہا اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ہوں دجال، اور میں بہت جلد اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ یعنی یثرب کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو، یہ ہے یثرب مدینہ۔ دوی مداری یہ جو کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو دجال شام کے سمندر میں ہے اور نہ یمن کے سمندر میں۔ اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اب سمپل سی بات ہے، ایز وی نو کہ مشرق کی طرف سفر کے بعد ان کی کشتی جزیرے کی طرف رکی۔ سو لیٹس دین فائنڈ آؤٹ آل دا آئی لینڈ ایسٹ آف مدینہ۔ مدینہ کے ایسٹ میں دا فیمس عربین سی، اور اس میں 4 جزیرے پائے جاتے ہیں: لکشدویپ آئی لینڈ آف انڈیا، سکوٹرا آئی لینڈ آف یمن، مسیرا آئی لینڈ آف عمان اینڈ استولا آئی لینڈ ان پاکستان۔ حدیث میں کلیئرلی فرمایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا، تو یہ 2 آئی لینڈز تو نکل گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جو مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر اس سے ہم سیدھی لائن کھینچیں تو وہ بالکل استولا آئی لینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ اور جب جساسہ نے ان کو اس جزیرے پر ایک ٹیمپل، ایک مندر کی طرف بھیجا تھا، تو اس جزیرے پر ایک مندر، ٹیمپل کے کچھ ریمائنڈز تو ہونا چاہیے۔ انڈیا کے آئی لینڈز میں تو ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن پاکستان کے آئی لینڈ میں پتہ ہے کیا ہے؟ مندر۔ لیکن یہ تو 1450 سال پرانی کہانی ہے۔ مندر تو ابھی 40 یا 50 سال پہلے بنا ہوگا۔ 2000 سال پرانا مندر۔ اور مندر بھی کس کا؟ کالی ماتا، ہندوؤں کی سب سے خطرناک، خوفناک گوڈیس، دیوی، جو دکھنے میں بہت خوفناک ہے اور جس کے جسم پر بھی بہت سارے بال ہیں۔ کچھ یاد آیا؟ جی، جساسہ۔ ان صحابیوں نے جس عجیب سی مخلوق کی بات کی تھی وہ بالکل ہندوؤں کے اس بھگوان سے ملتا جلتا ہے۔ لیکن اگر آپ آج استولا آئی لینڈ جائیں تو آپ کو دجال نہیں ملے گا۔ وہ آزاد ہوا یا نہیں یہ تو پتہ نہیں، لیکن یہ جو جساسہ ہے اس کو غور سے دیکھیں۔ 1917 کے امریکن میوزک انڈسٹری کے سب سے بڑے بینڈ رولنگ سٹونز ہے۔ جس نے اپنا یہ لوگو ہندو گوڈس کالی ماتا سے انسپائر ہو کر بنایا۔
اور یہ لوگوز پچھلی صدی کے مشہور لوگوز میں سے ایک ہے۔ رولنگ سٹونز آف بینڈ کو ون آف دا گریٹسٹ آف آل ٹائم مانا جاتا ہے۔ ون وے آف دا ادر، دجال کے جزیرے والے جساسہ کا پوری دنیا کی میوزک انڈسٹری، فلم انڈسٹری کو شیپ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کوئنسیڈنس؟ فار مے بی ناٹ۔